إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالی هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ایک دینی اصطلاح ہے اتقان عمل. اتقان عمل کا معنی اپنے عمل کو سنوارنا، خوبصورت بنانا، مضبوط بنانا، اس کو مکمل کرنا، یہ سارے اتقان کے معنی ہیں. یہ اصطلاح نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے لی گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو سلسلہ صحیحہ میں لائے، جس کے راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اس بات سے کہ آپ کوئی عمل کریں تو اس عمل میں اتقان پیدا کریں، وہی مضبوطی، حسن، پختگی، اس عمل میں اتقان پیدا کریں. اتقان کو احسان بھی کہہ سکتے ہیں. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اچھائیاں کرو، اچھا عمل کرو، بے شک اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے، اور اس کی جزا بھی بہت بڑی. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اگر تم احسان کرو گے، اچھائی کرو گے، تو اس کا بدلہ میرے پاس اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں. بندہ بھی اچھائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اچھائی کے ساتھ جزا دیتا ہے. بندے کی اچھائی کیا ہوگی؟ جو وہ مقدور پر کوشش کرے. اور اللہ کی اچھائی کیا ہوگی؟ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے.
اس کے رضا اور جنات النعیم کی وراثتیں، رحمتیں، تو اتقان عمل اس پر توجہ دینی چاہیے۔ عمل کی مضبوطی، پختگی، حسن، یہ بڑا قابل توجہ مسئلہ ہے۔ ہم دنیا سے مثال شروع کرتے ہیں، دنیا کے کام میں آپ کس قدر اچھائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہو، اس کا اچھا نقشہ بنے گا، اس پر پیسے خرچ ہوں گے، اچھا ٹھیکیدار آپ مقرر کریں گے، پوری طرح نگرانی کریں گے، ہر چیز بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کو اتقان عمل کہا جاتا ہے، عمل کو خوبصورت بنانا۔ ایک سوٹ آپ نے سلوانا ہو، اچھا کپڑا خریدنا، اچھے ٹیلر کا انتخاب، کھلی آنکھوں سے اس کا آپ ناپ دیتے ہیں، پوری طرح اپنا سائز لکھوا کر مطمئن ہوتے ہیں۔ اور بعض کپڑے ایسے جس کی آپ ٹرائی دینے جاتے ہیں۔ یہ سب اتقان عمل ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں دنیاوی کام، اس میں اچھائی کا پہلو آپ برقرار رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام بہت ہی خوبصورت ہو، بہت ہی اچھا اور عمدہ ہو۔ یہ تو دنیا کے کام، جو کام دین کے ہیں اور جن کی منفعت آخرت میں، اس کی اچھائی اور حسن کس قدر مطلوب ہے، کیا اس کا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہی جو حدیث میں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، بندہ اگر عمل کرتا ہے اور عمل میں اتقان پیدا کرتا ہے، انتہائی خوبصورتی پیدا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی محبت ہے اور اس عمل سے بھی۔ اس سے بڑی خوبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ہم اہل الحدیث کا اس پر ایمان ہے۔ ورنہ پاکستان میں اکثریت اس صفت میں تعویلیں کرتی کہ محبت مخلوق بھی کرتی ہے، تشبیہ لازماتی۔ اور کیا معنی کرو گے؟ معنی ارادہ انعام، یہ معنی سلف صالحین میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تمہاری اس تعبیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعبیر غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعبیر میں خیر خواہی نہیں، تم پیدا ہوئے ہو خیر خواہی کرنے والے اور من مانی کی تعویلیں کرنے والے۔ تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ محبت کیسے کرتا ہے، جیسے اس کے لائق ہے، اور مخلوق محبت کیسے کرتی، جیسی مخلوق کے لائق۔ تشبیہ کہاں ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہیں، تو تشبیہ بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا کیسا ہے؟ اس کی حیات کمال کی حیات ہے، ایسا زندہ ہے وہ جس پر کبھی عدم نہیں آیا اور نہ کبھی فنا ہوگا، اور اس کی حیات بھی کامل ہے۔ آپ پہلے معدوم تھے، 70-80 سال بعد مفقود ہو جاؤ گے، اور حیات بھی آپ کی نقائص کا مجموعہ، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی مرض، کبھی پریشانی، کبھی آفات، کبھی خسارے، کبھی اندیشے اور خوف۔ کون سی حیات ہے؟ تو تشبیہ بن رہی۔ وہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی حیات کیسی؟ جیسی اس کے لائق ہے، اور مخلوق کی کہتے جیسی مخلوق کے لائق ہے۔ تو یہ بات یہاں بھی کہہ لو کہ اللہ نے خبر دی کہ میں محبت کرتا ہوں، اس پر ایمان لے لو۔ اگر صفت محبت کو نہیں مانتے اور تعویلیں کرتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق بن سکو گے؟ ایک صفت ہی کا انکار آپ نے کر دیا، تو محبت آپ کو حاصل ہوگی؟ جیسے معتزلہ کا فرقہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کا منکر،
چہرے کا دیدار نہیں، تو ان کو دیدار نصیب ہوگا؟ ایک صفت کو آپ مانتے ہی نہیں، وہ کہاں حاصل ہوگی آپ کو؟ صفت محبت کو مانتے ہی نہیں ہو، مرضی کی تعویلیں کرتے ہو، تو تعویل سے صفت ثابت نہیں ہوتی۔ اسٹک لوہے کی ہے، میں کہوں کہ میں مانتا ہوں اس کو، لیکن ہے لکڑی کی، میں نے اس کو مانا، اس کی صفت میں نے مسخ کر دی۔ تمہارا ایمان ہے بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق۔ ہاں، اس کی ہر صفت کمال کی، تو محبت کرنا بھی کمال کا۔ جب محبت کرتا ہے وہ، تو اس محبت کی دھوم مچ جاتی ہے۔ ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل، اللہ کو کس بندے سے محبت ہو گئی تو اللہ جبریل کو آواز دیتے، انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہوگی، تو بھی اس سے محبت کر۔ تمہاری محبت ایسی، تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو جبریل کو اطلاع دیتے، تو جبریل امین ساتوں آسمانوں میں اس محبت کا اعلان کرتے سارے فرشتوں کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، سب اس سے محبت کرو۔ اب وہ اربوں اور کھربوں فرشتے اس بندے سے محبت کرتے، بندے کا پیار عرش معلیٰ تک پہنچ چکے، اس پیار کے اظہار اللہ کر رہے جبریل کے سامنے، جبریل سارے فرشتوں کے سامنے۔ اور ثم یوضع القبول فی الارض، جب ساتوں آسمانوں میں وہ محبت پھیل جاتی ہے تو اللہ اس محبت کو زمین پر اتارتے، جہاں بھی محبت کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ کچھ لوگ محبت نہیں کرتے، وہ کسی گنتی کے قابل، چھوڑ دو، باقی پرندے چرندے، درختوں کے پتے، ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، سب محبت کرتے، اپنا ان کو محبت کا معنی ہے۔ تمہاری محبت ایسی ہے؟ کہاں تشبیہ، کہاں ہے؟ عافیت کا راستہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس پر ایمان لے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی تشبیہ کی ضرورت نہیں، اور کسی تعطیل کی ضرورت نہیں۔ یہ عافیت کا راستہ، یہ صحابہ کا ایمان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، سلف صالحین کا ایمان تھا۔ امروا کما وردت، اللہ کی صفات کو، اللہ کے ناموں کو جاری کر دو جیسے وارد ہوئی ہیں، کسی تعویل کے بغیر۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ جو تعویل کرنے والے ہیں وہ تعویل کی آڑ میں صفات کا انکار کرتے ہیں، صفات کو مانتے ہی نہیں، جو تعویل کرتے ہیں وہ صفت ہے ہی نہیں، تو تعویل کی آڑ میں صفات کا انکار۔ اب یہ اللہ کی محبت کا ذکر ہے، اس محبت کو حاصل کرنا چاہیے۔ محبت کس بندے پر اور کس عمل پر؟ اذا عمل احدکم عملا، جب تم کوئی بھی عمل کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اعلانیہ ہو یا سری ہو، کوئی بھی عمل ان یتقن، اس میں اتقان پیدا کر، اس میں اتقان پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ بندے سے بھی محبت کرے گا، اس عمل سے محبت کرے گا، اور اس عمل سے محبت کا معنی یہ کہ اس کا اجر زمین سے آسمان تک پہنچا دے گا۔ اللہ کی محبت کوئی سستی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ اتقان کی مثال دیتا ہوں میں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من توضأ فاحسن الوضوء، جو بندہ وضو کرے اور اچھا وضو کرے، یہ اتقان ہے۔ صرف وضو نہیں کہ ٹوٹی کھولی ہو، اعضاء کو گیلا کیا اور کھڑے ہو گئے۔ یہ وضو میں تصور ہو کہ میں ایک بڑے فریضے کے لیے جا رہا ہوں، نماز کی ادائیگی کے لیے، یہ نہیں کہ وضو کر رہا اور ساتھ گپیں بھی چل رہی، وضو چل رہا اور دھیان دکان اور کاروبار کی طرف نہیں، وہاں احضار نیت اور خشیت، اور پھر وضو، اچھا وضو سنت کے مطابق، اس کا صلہ آپ دیکھیں کیا ہے، سنت کے خلاف نہ ہو۔ فرمایا کہ خرجت الخطایا من جسدہ حتی تخرج من اظفارہ، وضو سے جب وضو کر کے کھڑا ہوگا، اچھا وضو کر کے، تو اس کے جسم کی سارے گناہ نکل جائیں گے، سارے گناہ نکل جائیں گے۔ گناہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، آنکھوں سے ہوتا ہے، کانوں سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے، سب دھل گئے۔
گناہ نکل گئے، حتیٰ کہ فرمایا کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اس اجر کا اگر تصور ہو تو وضو جیسی عبادت کو ہم ضائع ہونے دیں جس میں حسن پیدا کرو۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک سفر میں تھے، جماعت کھڑی ہونے والی تھی اور صحابہ جلدی وضو کر کے پہنچ رہے ہیں تاکہ تکبیر اولیٰ مل جائے، صف اول مل جائے۔ آپ نے دیکھا کچھ ایڑیاں خشک ہیں، کچھ چمک، خشکی کی چمک نظر آ رہی ایک ناخن کے برابر، مانا یہ بندے وضو میں اتقان پیدا نہیں کر سکے۔ فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں ناخن کے بقدر خشک ہیں ان کے لیے جہنم کی بربادی۔ کون ہے صحابہ اور ایڑیوں کی خشکی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے، تاکہ صف اول میں جلدی وضو کرنے میں ہرس نہیں تھی کہ گھر جائیں گے، کاروبار میں دیکھیں گے، دکان کھولیں گے، صف اول کی جلدی، تکبیر تحریمہ کی جلدی تھی۔ اس سے واضح ہو رہے ہیں اتقان وضو کیا ہے، یہ استعجال جو اس اتقان کے خلاف ہے اس کی سزا کیا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اعظم کا فرمان ہے من توضا کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ وضو کر لے میرے طریقے کے مطابق، یہ طریقہ شرط ہے، وضو نہیں، وضو تو ہے یہ مگر اتقان وضو، اتقان وضو میرے طریقے سے آئے گا، کسی اور کے طریقے سے نہیں۔ یہ دین کسی کے باپ کا نہیں، اللہ کا نازل کردہ ہے، اور میں اس دین کا داعی اور مبلغ ہوں، میں رسول ہوں، طریقہ میرا چلے گا۔ پھر نماز پڑھ لے میرے طریقے سے، دونوں چیزیں اتقان، اتقان عمل ہے، اتقان وضو، اتقان نماز، طریقہ میرا ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ جیسے اتقان وضو ویسے اتقان نماز بھی۔ یہاں بھی ایک مثال موجود ہے، ایک صحابی کی نماز پڑھی لیکن اتقان نہ کر سکے، وہاں کہ ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی۔ پھر پڑھی، وہ بھی نہیں ہوئی، پھر پڑھی، وہاں کہ یہ بھی نہیں ہوئی۔ عرض کرتا ہے کہ والذی بعثک بالحق لا احسن غیرہ، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اچھی نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ پڑھ سکتا، یہ مجھے آتی۔ تو آپ نے اس کو نماز کی تعلیم دی۔ کمی اعتدال کی تھی، نماز جلدی پڑھ رہا تھا، چھوٹے سجدے، چھوٹے رکوع، رکوع سے کھڑا ہوتا فوراً سجدے، سجدے سے اٹھتا فوراً دوسرا سجدہ، باقی سب کچھ تھا، تو نماز میں اتقان نہیں تھا، اور آپ نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی۔ ہر عمل میں اتقان پیدا کرو۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے اذا قتل احدکم، اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته، جب قتل کرو، یہ قتل قصاص، اس پر قصاص آپ نے حد قائم کرنی ہے، قتل کرنے، اچھا قتل کرو، ایسا قتل جو بندہ جلدی ختم ہو جائے، یہ نہ تڑپتا رہے اور دیر سے اس کی روح نکلے، ایسے طریقے سے قتل کرو کہ فوراً اس کا کام ٹھنڈا ہو جائے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب جانور ذبح کرو اچھے طریقے سے کرو، یعنی ذبح میں بھی اتقان چاہیے۔ اتقان کی کئی صورتیں، ایک آپ نے فرمائی وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، چھری بہت تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ گلے پر رکھ کے رگڑ رہے اور چھری چل نہیں رہی، جانور کو اذیت دے رہے، بہت تیز چھری۔ ایک شخص نے جانور ذبح کیا، قریب ایک اور جانور کھڑا تھا،
اس کو بھی ذبح کرنا تھا. آپ نے دیکھ لیا، فرمایا کہ ذبحتہ مرتين، یہ جانور تم نے 2 بار ذبح کیے. ایک بار وہ دیکھ رہے اپنے ساتھی کا ذبح ہونا، سمجھ رہے، محسوس کر رہے، تکلیف ہو رہی اس کو. دوسری بار خود ذبح ہو گئے. احسن الذبح، ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو. کس قدر اتقان عمل کی ضرورت، حتیٰ کہ قتل تک، ذبح تک اتقان چاہیے. آج جمعے کا دن ہے، اس عمل میں اتقان کیا ہے؟ دکانیں کھول لی، دھیان کاروبار کی طرف، نوکروں کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈانٹتے ڈپٹتے اٹھ کر یہاں آ گئے. خطبہ آدھا سنا آدھا نہیں سنا، توجہ اسی طرف ہے. کیا ملے گا اس سے؟ کیونکہ جمعے کا اتقان نہیں. اتقان کیا ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ وہ کہ من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو بندہ جمعے کو صبح غسل کر لے اچھے طریقے سے، جلدی گھر سے نکلا، کم از کم اتنی جلدی ہو کہ پورا خطبہ اس کو مل جائے، کم از کم اتنی جلدی. ثم دنا واستمع وانصت، اور اس کی حرص اور کوشش کیا ہے؟ امام کے قریب بیٹھے اور سنے. ولم یلغو، اور کوئی لغو کام نہیں کیا. لغو کام کیا ہوتا ہے؟ لغو کی تصویر بڑی لمبی ہے، مگر ایک حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لغو کیا ہو سکتا ہے. میں کہ مسل حساب وقت لگا، جمعے کے دوران کینکریاں چھوئے، الٹ پلٹ کر رہے، کینکری سے کھیل رہے، وہ لغو ہے. یہ سب اتقان عمل ہے. غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا، جلدی گھر سے نکلنا، امام کے قریب بیٹھنا، توجہ سے سننا. کیا ملے گا؟ کان لہ بکل خطوۃ خطاہا اجر سنۃ صیامھا وقیامھا. ہاں ایک شرط اور بھی ہے، ولم یرکب، سوار نہ ہو، پیدل ہے. اور اگر دوری ہو تو بندہ سوار بھی آ سکتا ہے. کیا ملے گا؟ جو قدم اٹھائے گا وہ جمعے کے آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا اجر دے. ہر قدم کے بدلے. اب قدم 100 اٹھا لو، 1000 اٹھا لو، وہاں کوئی کمی نہیں. ہر قدم کے بدلے. اب اتنا اجر ہو، اس کو ضائع کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ جمعے کا دن جو پہلا وقت ہے جمعے سے قبل کا، اس کو کیوں برباد کرتے؟ اتقان عمل سورہ کہف پڑھو، جلدی آؤ مسجد میں، نفل پڑھو، پڑھتے جاؤ، نفل پہ نفل پڑھو. ایک بزرگ کو دیکھے گا نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ نوجوان آئے، مسند احمد میں واقع، کہا کہ بابا جی کو حساب بھی ہے، سلام پھر تو پھر کھڑے ہوئے تو پھر کھڑے ہو جاتے. فرمایا کہ اخبرنی حبی ابو القاسم، اور یہ کہہ کر رو پڑے کہ مجھے میرے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو بندہ سجدے پہ سجدے کرے گا، اللہ ہر سجدے کے بدلے اس کا درجہ جنت میں اونچا کرتا جائے، بلند کرتا جائے. حبی ابو القاسم، تمہارے محبوب ابو القاسم تم کون ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. یہ سب اتقان عمل کی مثالیں، صورتیں. یہ تو نہیں کہ آج جمعے کے دن ہی آپ نے ساری شاپنگ کرنی اور گھر کی سبزی خریدنی، گوشت خریدنی، گاڑی کی سروس کرانی. یہ کام کسی اور دن بھی ہو سکتے. یہ دن اللہ کو دے دو. اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر دیکھو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اس طریقے سے آؤ، اتقان پیدا کر کے جب نماز ختم ہو جائے گھر کو لوٹ جاؤ. اب اللہ کے فضل کو تلاش کرو. دیکھو اللہ کیسے فضل کے ڈھیر لگا دے. غربت اور فقر کے شکوے دور ہو جائیں گے. فضل کے حصول کے مواقع اللہ نے پیش کر دی. فضل تب نہیں ملے گا کہ آپ مرضی سے جناب جمعے سے قبل بھی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بازار میں اور گھوم پھر رہے ہیں، کچھ 2 پیسے ہاتھ آ جائیں گے. نہیں، اللہ کا حق ادا کرو. یہ اتقان عمل ہے. نماز پڑھ کے نکل جاؤ، اب پھیل جاؤ، ضرور کاروبار کرو،
اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ اپنے فضل کے ڈھیر لگا دے۔ تو کوئی بھی عمل ہو اس میں اتقان کی شرط ہے، اتقان ہوگا تو اللہ محبت کرے گا۔ روزہ لے لو، رمضان آنے والا ہے، روزہ کس چیز کا؟ فاقے کا نام۔ صبح سحری ٹھونس لی ہو، رات تک بھوکے رہو، پھر افطاری میں ٹھونسیں گے، یہ روزے کی روح نہیں ہے۔ اذا کان یوم صوم احدکم، جب آپ کا روزہ ہو، جب تم روزہ رکھو تو آپ کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، آپ کی زبان بھی روزہ رکھے، آپ کے کان بھی روزہ رکھے۔ پیٹ کا روزہ نہیں، صرف جسم کے سارے اعضاء کا روزہ، اور یہ اتقان ہے روزے کا۔ چیخے چلائے نہ، روزے کا دن عام دنوں سے فرق ہو، بڑا پرسکون باوقار ہو۔ عجب بے تحاشا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو جزا اللہ نے دینی، لیکن اس قابل تو بنے۔ یہ اتقان پیدا کریں گے اور یہ اندر سے جذبہ اور شوق ہوگا، پہلا قدم اللہ کی محبت۔ بندہ عمل میں متقن ہے، اتقان پیدا کرنے والا، احسان پیدا کرنے والا، بندے سے بھی محبت ہوگی، اس عمل سے بھی محبت ہوگی، اور وہ عمل کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ حج کرنے جاؤ، صرف حج کرنا کافی نہیں، احرام باندھ لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، عرفات میں چلے گئے، مینا مزدلفہ کر لیا، قربانی کر دی۔ قید کیا ہے؟ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور چاہیے۔ یہ مبرور، حج کا مبرور ہونا، یہ اتقان ہے، عمل کا اتقان، خالص حج، گناہوں سے پاک ہو، فسق و فجور سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، اور عین سنت کے مطابق ہو۔ حجاج کی اکثریت حج کرنے جاتی مہنگے سے مہنگا پیکج لے کر، اور جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، بالکل برباد کر کے، ویسے شرک، ویسی بدعات، خلاف سنت عمل، نہ ان کا سر نہ پاؤں۔ اتقان کہاں گیا؟ کسی بھی عمل میں اتقان تین بنیادوں پر۔ پہلی بنیاد یہ ہے اپنے عقیدے کو پرکھو اور جانچو، توحید کے حوالے سے، شرک تو نہیں، توحید کی معرفت ہے پوری۔ توحید کی مکمل معرفت کیا ہے؟ نفی اور اس بات کے ساتھ ایک اللہ معبود حق ہے، اس کا اقرار بھی ہو، اس کا اعتراف بھی ہو، اور اس کے مطابق زندگی بھر کا عمل بھی ہو، مگر توحید مکمل نہیں ہوئی۔ ہر غیر اللہ کی نفی اور انکار جب تک نہیں ہوگا توحید مکمل نہیں ہوگی۔ یہ اتقان عقیدہ، اتقان توحید، نفی اور اس بات کے ساتھ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں رسول بھیجے ہم نے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ اب اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید مکمل نہیں ہوئی۔ قرآن میں کوئی چیز زائد نہیں، ایک ایک حرف کی قیمت اور معنی ہے۔ ایک اللہ کی پوری زندگی عبادت کرتا رہے، توحید مکمل نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ اگر مکمل ہوتی تو اللہ آگے کیوں فرما رہے ہیں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر طاغوت کا انکار کر۔ عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی پھر اس بات، کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ معبود حق ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، پہلے اتقان عقیدہ کو چیک کرو، اندر توحید ہے یا نہیں، اس ذہن میں کوئی بت خانہ تو نہیں ہے، چاہے وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، کیونکہ شرک کی اتنی نحوست ہے، ایک پہاڑ کے برابر ہو یا ایک ذرے کے برابر، دونوں ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ یہ نہیں کہ شرک چھوٹا ہے تو وہ قابل معافی ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، معافی ہے ہی نہیں، یہ شرک کی نحوست۔ باقی اعمال میں چھوٹے بڑے کا اس بات ہے، گناہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، شرک چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، انجام سب کا ایک، عدم مغفرت، دائمی جہنم، فرق نہیں کیا شریعت نے۔
فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے حنین کا سفر کیا، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، پورا مکہ اسلام میں داخل ہو گیا، راستے میں درخت آ گیا ذات انوات، صحابہ کو وہ اپنا دور یاد آ گیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ایسا درخت ایک ہمیں بھی بنا کر دے دی، ہمارے لیے مقرر کر دیجیے، یہ درخت ہمارا جاہلیت میں ہم جب بھی کسی مہم پر نکلتے، کسی مشن پر نکلتے، خاص طور پر جہاد کا مشن، تو اپنا اسلحہ اس کے ساتھ معلق کیا لٹکایا کرتے، یہ فتح کی علامت ہوتی۔ اب چونکہ یہ درخت مشرکین کا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی درخت ہمیں بنا دے، اسلامی درخت ہو، صرف ایک درخت کا مطالبہ تھا۔ فرمایا کہ قولکم ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، تمہاری یہ بات بالکل بنی اسرائیل کی بات کے برابر، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جیسا ان کا الہ ہے، معبود ہے، ویسا معبود ہمیں بنا کر دے۔ اب کہاں ایک درخت اور کہاں ایک معبود، درخت کی بات چھوٹی سی اور پورا معبود۔ فرمایا کہ دونوں باتیں برابر ہیں، تو شرک کی غلاظت جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اتقان عمل کے لیے۔ پھر دوسرا نقطہ ہے اخلاص عمل کا، نیت کا اخلاص، اخلاص عمل یہ 3 موقعوں پر ہوگا ہر عمل کے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج، عمرہ، کچھ بھی ہو۔ پہلا موقع عمل سے قبل اخلاص، ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اگر ریاکاری کی نیت ہے تو اخلاص ختم۔ عمل سے قبل اخلاص ہو، عمل کے دوران اخلاص ہو، پورا حج اخلاص کے ساتھ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، شہرت کی محبت نہ ہو، پورا عمل اخلاص کے ساتھ۔ عمل کے بعد اخلاص ہو، اب حج کر لیا، اس حج کے چوکیدار بن جاؤ، تو شیطان ریاکاری کا وار نہ کر دے، کہیں آپ ڈھینگے مارتے ہوئے اپنے حاجی ہونے کا اعلان نہ کر دیں ریاکاری کی نیت سے، پھر بھی برباد ہو۔ یہ اتقان عمل، اخلاص کی حفاظت۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ان اللہ یحب عبدہ التقی الخفی، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے جس میں تقوی ہو اور پوشیدہ رہنے کا جذبہ و شوق ہو، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا نہیں۔ پچھلی صفوں میں پیچھے بیٹھے، پچھلی صفوں سے مراد پیچھے رہنے کو ترجیح دے، نماز میں صف اول کی فضیلت، یعنی مخفی رہنا، مخفی رہنا۔ رمضان میں اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ایسی مسجد کا قصد کرتے ہیں جہاں رونق ہو، میلے ہو، میلے کا سما، 20 اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، یہ روح عبادت کے منافی۔ محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھو، لوگ ہوں یا نہ ہوں، اخلاص چاہیے۔ یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے، اعتکاف کریں گے فلاں مسجد میں جا کر، رونق کی رونق، میلے ہی میلے، کھانے ہی کھانے، معتکفین کی میٹنگیں چل رہی ہیں، اجتماعی کھانے چل رہے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو خلوت ہے، تنہا کر لو اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو اور خفی ہو۔ عمل کا اتقان کیا ہے؟ عقیدے کی صحت بنیاد ہو اور اخلاص شامل حال ہو جائے، عمل سے قبل بھی، عمل کے دوران بھی، عمل کے بعد بھی۔ تیسری چیز جو عمل کا اتقان ہے وہ ہے عمل میں سنت رسول کی معرفت، عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق۔ اگر طریقے کی اتباع نہیں ہے تو اتقان عمل کا دامن آپ سے چھوٹ گیا، عمل قابل قبول نہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح مسلم کی حدیث۔ بندہ ایسا عمل کرے ہمارا اس پر ٹھپا نہ ہو، اس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہ ہو،
چاہے آپ کی برادری میں وہ معروف ہو، مشہور ہو، باپ دادا کرتے ہوں، پورا ملک کرتا ہو، پوری دنیا کرتے، میرا ٹھپا نہ ہو، وہ مردود ہے۔ عمل بھی مردود، عمل کرنے والا بھی مردود۔ عمل میں اگر خلاف سنت کا پہلو ہے، اتقان ختم ہوگی۔ تو ہر عمل میں اتقان پیدا کرنے کے لیے یہ تین چیزیں، عقیدے کی بنیاد پر قائم ہو جاؤ، اخلاص کی حفاظت کرو، انما الاعمال بالنیات، اور عمل میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی مطابقت ہو، عمل میں رغبت ہو، عمل میں تقوی اور خشیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عمل بڑا اس کا اجر ہے، من سبح دبر الصلاۃ المکتوبہ 33 مرہ، جو بندہ فرض پڑھ لے اور 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار اللہ اکبر کہے، 99 ہو گئے۔ پھر 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیں۔ محیت عنہ سیئاتہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ وہ گناہ کتنے ہوں، زمین کے سارے پانی کو جمع کر دیے جائے، اس کو تولا جائے، جتنا اس پانی کا وزن ہے، اتنے وزن کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اتنی بڑی نیکی ہو، اتنا بڑا اجر ہو، کچھ لوگ تو یہ پڑھے بغیر سلام پھرا بھاگ کے مسجد سے، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں یہ دوڑ کس چیز کی؟ یہ پڑھنے میں خشیت، اتقان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تیزی اور عدم توجہ، یہ بھی اتقان عمل کے منافی، اگر بہت بڑا۔ سبحان اللہ بحمدہ فجر کے بعد بھی 100 دفعہ پڑھ لیں، وہاں بھی یہی اجر، اللہ سے سارے گناہ معاف کر دے کہ چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ اب اتنا بڑا اجر ہو، اس عمل میں اتقان پیدا نہیں کرو گے، عمل کا شوق ہو، رغبت ہو، اور عمل میں جو سہل کا پہلو ہے اس کو سجا کر پیش کرو، یہ اتقان ہے، اتقان مطلوب ہے۔ شریعت نے جو اجر و ثواب کے ڈھیر لگا دیے، من توضأ فأحسن الوضوء، وضو کرے، اچھا وضو کرے، ثم قال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشهد ان محمد عبدہ ورسولہ، اچھا وضو، بنیاد اچھے وضو کی، بالکل سنت کے مطابق۔ یار لوگوں نے وضو میں اضافے کر لی، یہ گردن کا الگ سے مسا، الگ سے بازوں پر ہاتھ پھیرنا، دونوں بدعت ہیں، مستقل بدعت عمل میں شامل کر کے وضو بھی برباد کر دی، نمازوں میں برباد کر دی۔ یہ احسن وضو کا کیا ہوا؟ اچھا وضو، وضو کا اتقان سنت کی اتباع کے ساتھ، بنیاد بن گئی۔ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے، داخل من ایہا شاء، جہاں سے چاہو داخل ہو جائے، پوری جنت کھلی ہوئی، مگر احسن الوضو کی شرط ہے ساتھ، وضو میں اتقان، حسن پیغمبر اسلام کی اتباع کے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ شریعت کی سماحت اور برکت، اجر و ثواب کی وسعت، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر بنیاد کیا ہے؟ بنیاد عمل کے اتقان کی، اور اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم احسان کرو گے، عمل اچھا کرو گے، عمل میں حسن پیدا کرو گے، حسن سنت کے ساتھ، حسن شیطان کی زینت کے ساتھ نہیں۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرا راستہ اپنی طرف سے سجا کر پیش کروں، لوگ اس سجاوٹ میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اچھا عمل، حرج کیا، اچھا تو ہے، مگر وہ اچھائی شیطان کی طرف سے، جس اچھائی کی میں بات کر رہا ہوں وہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے حساب میں شروع ہے، اتباع کے ساتھ میں شروع ہے، بڑا اس کا اجر و ثواب۔ اگر تم احسان کرو گے
اچھائی پیدا کرو گے عمل میں، اللہ تعالیٰ بخل کرنے والا کیا؟ تمہارے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے گا، ایسا احسان جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، بے تحاشا اجر و ثواب کے ڈھیر لگاتے، خزانوں کے خزانے عطا فرماتے، عمل کا اتقان۔ پھر وہی حدیث، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بھی عمل کرے اتقان کے ساتھ کرے، عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، جہاد کرے، روزہ، وضو، نماز، ہر عمل میں بنیادوں کو قائم رکھے، صحت عقیدہ کی بنیاد، اخلاص کی حفاظت، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مداومت۔ والتوفیق بإذن الله تعالى۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا ان الحمد لله۔